مطلب یہ کہ ہم نے حجر اسود کو چوم لیا. حنفی کے نزدیک عمرے کی حالت میں یعنی کہ احرام کی حالت میں خوشبودار چیزیں مکروہ ہے، منع ہے حنفی کے نزدیک. تو اس لیے کعبہ شریف کے حجر اسود پر اور بیت اللہ کے اوپر عطر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو ہم لوگ احرام کی حالت میں چھوتے نہیں ہیں حنفیہ کے نزدیک. تو اس لیے ہم لوگ باہر سے دور سے استلام کرتے ہیں اور ایسے اپنا چومتے ہیں، ہے نا. تو ہم لوگ وہاں دور کھڑے ہوں گے، پیچھے ہماری ٹیوب لائٹ ہوگی، کعبے کی شریف کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے، پورا سینہ بہ سینہ کھڑے ہوں گے اور نیت کریں گے. میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں، میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں طواف کی کہ اللہ اسے آسان فرما، قبول فرما. ہر جگہ اللہ آسان فرما، قبول فرما. بہت آسان لفظ ہے کیونکہ آسانی ہمیں چاہیے ہے اور قبولیت بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارا ہر عمل قبول ہو. اسے آسان فرما، قبول فرما کہہ کے ہاتھوں کو بوسہ لے کے چوم لیں گے. اس کے بعد حجر اسود سے ہمارا چکر شروع ہوگا اور کیسا ہوگا؟ اینٹی کلاک وائز، گھڑی کے اپوزٹ. گھڑی چلتی ایسے اور ہم چلیں گے ایسے اور سارے لوگ چل رہے ہوں گے. ہمارا جو دل ہے، دل کا رخ یعنی کہ دل کی قریبی حصہ وہ کعبے کی طرف ہوگا. یعنی ہم کعبے کی طرف ہوں گے، ہمارا دل کعبے کی طرف ہوگا اور ہم لوگ ایسے کعبے کے ساتھ چکر لگا رہے ہوں گے. اور کعبہ شریف کا چکر لگانے میں کعبہ شریف کو دیکھ کے چکر نہیں لگایا جاتا، بلکہ اللہ کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اللہ کی ہر ایک نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اور ذکر اور فکر کے ساتھ کعبہ شریف کا چکر لگایا جاتا ہے. جس کو جو بھی یاد ہے، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، آیت الکرسی، قرآن مجید، کوئی بڑی سورت، کوئی چھوٹی سورت، جس کو جس اعتبار سے جس کو جو بھی یاد ہے وہ خوب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے طواف کرے. باتیں کر کے نہیں، ویڈیو بنا کر نہیں، تصویر اور فوٹو کھینچ کر نہیں. ایک عجیب رواج پڑ چکا. کیا رواج پڑ چکا؟ ایک عجیب رواج یہ پڑ چکا کہ بیت اللہ جیسی چیز اور جس کا ہم طواف کر رہے ہوں اور اپنی ہم ویڈیو بنا کے طواف کرتے ہیں دکھانے کے لیے، لگانے کے لیے، اپنی یادوں کے لیے، لیکن اس کی نورانیت، اس کی برکتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اس وقت تو خیال ویڈیو کا ہوتا ہے، اس وقت تھوڑی نا کعبے کا خیال ہوتا ہے. تو اللہ کو ذہن میں رکھ کر اور اللہ کی رحمت و برکتوں کو ذہن میں رکھ کے کعبہ شریف کا چکر لگانا ذکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور طواف کرتے ہیں بھائی خوب دعائیں قبول ہوتی ہیں. جتنی ہم زیادہ طواف کرتے میں دعائیں کریں گے اتنے ہمارے مسائل، ہمارے مسئلے، ہماری الجھنیں، ہماری دعائیں اور لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے. تو ہم کعبہ شریف کا چکر لگاتے ہوئے خوب دعائیں کریں، رو کے طواف کریں، اللہ کو ذہن میں رکھ کے طواف کریں اور اللہ کا ذکر کے ساتھ طواف کریں، دعائیں کرتے ہوئے اللہ کا طواف کریں. اس طریقے سے کعبہ شریف، جب ہم کعبہ شریف کا چکر لگا کے جب ایک چکر پورا لگا کر آئیں گے تو ہمارا ایک چکر مکمل ہو جائے گا اور پھر کہیں گے بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے استلام لیتے ہوئے پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہر چکر پر جب بھی حجر اسود کے سامنے آئیں گے، ہر چکر پر کیا کریں گے؟ کعبہ شریف کا جو حجر اسود پہ آئیں گے ہر چکر پر کعبے کا استلام کریں گے اور بوسہ لے کے چلتے جائیں گے. وہ چلتے ہی ہوتا ہے، سب چلتے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بیچ میں جو جگہ آتی تیسرے کونے سے چوتھے کونے کے بیچ، اس میں لوگ دعائیں پڑھتے، ربنا آتینا پڑھتے. تو اگر کسی کو یاد ہے تو پڑھیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، استغفار پڑھیں. ہم نے پہلے ہی عرض کیا کہ اللہ کا ذکر کچھ بھی ذکر کریں، بس اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے چلیں. کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں، پاپی ہیں، گنہگار ہیں. ہمارے قدم، ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم گنہگار ہے اور ہم آج اس زمین پر چل رہے ہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چلے ہیں، جہاں پر انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک چلے ہیں، جہاں صحابہ اکرام چلے ہیں، جہاں تابعین تابعین بزرگان دین اللہ والے چلے ہیں اور بزرگان دین کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا اور ہر دور کے بزرگ اپنے زمانے میں وہاں چلے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کتنی مقدس جگہ ہے اور ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. تو ہمیں تو توبہ تلافی کرتے ہوئے کعبہ شریف کا چکر لگانا ہے. تو ایک چکر، پھر 2 چکر، پھر 3 چکر، 4 چکر، 5 چکر، 6 چکر، 7ویں چکر اسی جگہ ہمارا ختم ہو جائے گا جس جگہ حجر اسود کا کونا ہوگا اور استلام دے کر، ایسے بوسہ دے کر ہم لوگ کھڑے جائیں گے. ہمارا 2 فرض ادا ہو گیا، پہلا احرام اور دوسرا ہمارا کعبے کے ساتھ چکر. 2 فرض ادا ہو گئے. اب اس کے بعد ہمیں صلاۃ تحیۃ الطواف کی نماز پڑھنا ہے. اب بولا یہ جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں، سب سنتے ہیں اس بات کو.
اب چونکہ مقام ابراہیم سے مطلب یہ ہے کہ پوری جگہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، مقام ابراہیم اگر پکڑ کے چلیں گے تو بھیڑ اتنی ہے کہ لوگ طواف نہیں کر پائیں گے، ہمارے ذریعے ان کے طواف میں اڑچن آئے گی، تو اس لیے سارے لوگ کنارے آئیں ایک طرف طریقے سے، تاکہ لوگوں کو دشواری نہ آئے، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تحیۃ الطواف کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنا زمزم کا پانی پئیں، نل لگے ہوئے ہیں، زمزم کا پانی، یہ سنت اور مستحب طریقوں میں ہیں، یہ فرض و واجبات طریقوں میں نہیں، فرض تو 2 فرض اور 2 واجب ہی ہیں، یہ طریقے ہیں، ہے نا۔ اور ایمان والے کی شان یہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن زمزم خوب پیتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ کہ وہ زمزم بہت کم پیتا ہے، تو ہمیں زمزم خوب پینا ہے، زمزم